محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان دو جنسوں سے مل کر بنا ہے، مرد اور عورت۔ مرد کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے اور عورت کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی مخلوق ہونے میں دونوں برابر ہیں، اللہ کی مخلوق ہونے میں دونوں برابر ہیں، انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ کی مخلوق ہونے میں دونوں برابر ہیں اور انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور مرد اور عورت کو اور مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا، اور پھر تم لوگوں کو اللہ رب العزت نے زمین کے اندر آباد کر دیا اور زمین کے اندر پھیلا دیا۔ تو انسان پیدا کیا، انسان کے دو اجزاء پیدا کیے، دو اقسام پیدا کی، مرد اور عورت۔ انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں اور انسان ہونے میں اور اللہ کی مخلوق ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اس کے بعد جو اللہ کی زیادہ اطاعت کرے گا اور فرما برداری کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے زیادہ مرتبہ پا جائے گا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے زیادہ مرتبہ پا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور آگے اللہ تعالیٰ کہیں فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، مرد جو نیک عمل کریں گے ان کو اس کا ثواب ملے گا، اور عورتیں جو عمل کریں گی اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں ایک ہی جگہ پر 10 صفات بیان فرمائی، وہ صفات مرد کی بھی بیان فرمائی اور وہ صفات عورت کی بھی بیان فرمائی۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صفات مردوں میں ہوں تو یہ صفات عورتوں میں ہوں تو اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں بخشش بھی اور بہت بڑا اجر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد ہو یا عورت اس بنیاد پر اللہ کے ہاں دونوں برابر ہیں۔ ایمان کس کا زیادہ ہے، تقوی کس کے اندر زیادہ ہے، اس بنیاد پر برتری کا فیصلہ ہوگا، اس بنیاد پر برتری کا فیصلہ ہوگا۔ باقی اللہ کے ہاں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ہاں کچھ معاملات کے اندر اللہ رب العزت نے مرد کو فوقیت دی ہے،
فوقیت اس لیے دی ہے کہ وہ کام ایسے ہیں کہ عورت اپنی جسمانی ساخت کی بنا پر شاید وہ کام ان کی متحمل نہ ہو سکے، وہ بوجھ بڑا تھا، وہ ذمہ داری بڑی تھی، اس میں مشقت زیادہ تھی، تو اللہ رب العزت نے وہ بوجھ اور وہ مشقت مرد کے اوپر ڈال دیا، عورت کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسانی اور سہولت اور ریلیف دے دیا۔ باقی اللہ کے ہاں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مومن مردوں سے بھی، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مومن عورتوں سے بھی۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو تخلیقی اعتبار سے اللہ کے ہاں دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور دونوں انسان ہیں، اور یقیناً دونوں اپنی اپنی جگہ پر جنت کے حقدار اور مستحق بنتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا اور ایک طویل عرصہ ایسا بھی آیا کہ انسان گمراہ ہو گیا، انسان جہالت کے اندھیروں میں بھٹک گیا، اپنی گمراہی اور اپنی جہالت کی بنا پر اس نے اللہ کی جو تقسیم تھی اور اللہ کی جو تخلیق تھی اس کے اندر کمی بیشی کرنا شروع کر دی، اور کمی بیشی اس طرح کرنا شروع کر دی کہ اس نے عورت کے درجے کو اور عورت کے مرتبے کو گھٹانا شروع کر دیا، عورت کے درجے اور عورت کے مرتبے کو گھٹانا شروع کر دیا، اور اس حد تک گھٹاتا گیا عورت کے درجے اور مرتبے کو جہالت کی بنا پر اور اپنی حماقت کی بنا پر اور اپنی گمراہی کی بنا پر کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عورت کا وجود انسان کے لیے شرم کا باعث بننے لگا، کہ انسان اس کو اپنے لیے شرم کا باعث سمجھنے لگا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انسان نے عورت ذات کو انسان کے مرتبے سے ہی نکال دیا۔ یہ جس یونانی فلسفے اور تہذیب کا بڑا تذکرہ رہا، ایک طویل عرصہ اس یونانی تہذیب پر ایسا گزرا ہے کہ وہ کہتے تھے عورت انسانیت میں شامل نہیں ہے، عورت انسان نہیں ہے، اللہ کی ایک پیدا کی ہوئی مخلوق ضرور ہے لیکن یہ صرف اور صرف انسان کے فائدے، مرد کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، صرف اور صرف مرد کو لذت پہنچانے کے لیے اور صرف مرد کی تسکین کے لیے اور مرد کے کھیلنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر نہ اس عورت کا کوئی مقام ہے نہ اس کا کوئی حق ہے۔ یہ جہالت عرب زمانہ جاہلیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے قبل یہ جہالت عرب کے معاشرے میں اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی، اور اس درجے عروج پر پہنچی ہوئی تھی کہ وہ لوگ بچی پیدا ہوتی اس کو اپنے لیے اتنا منحوس سمجھتے اور اتنا قابل نفرت سمجھتے اور اتنا قابل عار سمجھتے کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو پہلی اس کے ذہن کے اندر جو تصویر بنتی تھی، خیال بنتا تھا، وہ سوچ آتی تھی، وہ یہ ہوتی تھی یدسہ فی التراب، کہ میں اس کو ماروں نہیں بلکہ میں اس کو گڑھا کھود کر زندہ اس گڑھے کے اندر دفن کر دوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن جب حشر برپا ہوگا، جہاں انسانوں سے بہت سے سوال ہوں گے، وہاں انسانوں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، اور وہ سوال یہ ہوگا، یہ بتاؤ کہ جن بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا تھا کیوں کیا گیا تھا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، قیامت کے دن ان زندہ درگور کی ہوئی بچیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن کریم نے اس کو قتل قرار دیا ہے کہ کس جرم کے اندر اور کس پاداش کے اندر ان کو قتل کیا گیا ہے۔ اے انسانوں، اے مردوں، اس کا جواب دو۔ پھر انسان نہیں، معاشرے جواب دیں گے اللہ کے سامنے، اور سچ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ حالت اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ قرآن کریم نے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت قرار دیا ہے نا، جاہلیت الاولی، ویسا ہی قرار نہیں دیا۔ ایک بچی پیدا ہوتی ہے، وہ معصوم ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوا، اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا ہے، وہ کسی کے لیے باعث شرم اور باعث ننگ اور باعث عار نہیں بنی ہے، اسے کیسے مارا جا سکتا ہے؟ اسے کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر درندگی کی انتہا یہ تھی کہ قتل کرنا بھی نہیں بلکہ اس کو تو زندہ زمین کے اندر دفن کر دینا اور گاڑ دینا۔ چنانچہ اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے
اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ صحابی واقعہ بیان کر رہے ہیں اور حضور کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں اور بہتے جا رہے ہیں اور بہتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مجھ سے ایسا بڑا جرم ہوا ہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس واقعے میں آپ اس معاشرے کا چہرہ دیکھیے، ان لوگوں کی درندگی دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شرک ہوا ہوگا، کہ اللہ کے نبی اس سے بھی بڑا جرم ہوا ہے مجھ سے۔ فرمایا قتل کر دیا ہوگا کسی کو، اللہ کے نبی اس سے بھی بڑا جرم ہوا ہے۔ زنا کر بیٹھے ہو، اللہ کے نبی اس سے بھی بڑا جرم اور گناہ ہوا ہے۔ اللہ کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں بتاؤ پھر کیا جرم ہوا ہے؟ یہ لوگ اسلام لا چکے ہیں، اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ جاہلیت کے دور کے اندر ہم سے کیا گناہ ہوئے اور کیا برائیاں ہوئی ہیں، اور جن کاموں کو ہم اپنے لیے فخر سمجھتے تھے وہ فخر نہیں تھا، وہ تو قابل لعنت تھا ہمارے لیے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصرار کرتے ہیں تو ان سے بیان نہیں ہو رہا، اس صحابی سے جس نے اپنے ہاتھ سے زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر و شرک میں یہ گناہ کیا تھا، اس سے بیان نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوڑا سا ان کو ترغیب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بات یہ ہے کہ میں کہیں سفر پہ جانے لگا تھا تو میری بیوی کے ہاں کچھ ولادت متوقع تھی، میں چلا گیا، مجھے کچھ 1.5 2 سال 3 سال لگ گئے، اس دوران کافی عرصہ گزر گیا۔ میں جب اپنے اس سفر سے واپس آیا تو میں اپنے گھر میں آیا تو دیکھا کہ ایک بڑی پیاری سی بچی میرے گھر میں کھیل رہی۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ کون بچی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ 2.5 3 سال کی بچی وہ تھوڑی سی سمجھدار سی ہو جاتی ہے، چلتی ہے پھرتی، کو رشتوں کو پہچانتی ہے۔ تو میں نے بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے، ہمارے گھر میں بچی کس کی ہے؟ تو اس نے کہا جب تم جا رہے تھے تمہیں پتا ہے ہمارے گھر کے اندر ولادت متوقع تھی تو یہ بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب میں نے یہ سنا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو عرب کے جاہلانہ معاشرے میں اسلام سے قبل جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، قرآن کریم اس شخص کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، کوئی مجھے کیا تانا دے گا کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور ابھی تک زندہ ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، اب وہ شخص اپنے دل میں یہی سوچتا ہے کہ ایمسکه علی هون، کیا میں ذلت اور رسوائی برداشت کرتے ہوئے اس کو زندہ رہنے دوں، ام یدسہ فی التراب، یا میں اس کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ الا ساء ما یحکمون، دیکھو تو کتنے برے فیصلے یہ لوگ کرتے رہے قرآن کریم ان لوگوں کی۔ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کے نبی میری یہ کیفیت تھی، میں باہر جاؤں گا تو مجھے تو ہر شخص یہ تانا دے گا۔ کہتا ہے چند روز اسی کشمکش میں گزر گئے، کشمکش میں اس لیے کہ بچی بڑی ہو چکی ہے، ہم تو پیدا ہوتے ہی اس کو گاڑ دیتے تھے۔ چند دن اس کشمکش میں گزر گئے، میں باہر نکلنا چھوڑ دیا، باہر جاتا ہوں تو مجھے تانا ملتا ہے، میں کیسے تانا برداشت کروں؟ اور بچی اتنی پیاری ماں تعارف کرواتی ہے کہ بیٹا یہ تمہارے والد ہیں، تمہارے ابا ہیں، تو وہ بیٹی ماں باپ کے ارد گرد کبھی اس کے ساتھ لپٹ رہی ہے، کبھی آ کے اس کے پاس بیٹھ رہی ہے، اس سے مانوس ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی میرے صبر کا پیمانہ جواب دے گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنے جا رہا ہوں تو بچی کو تیار کرو، اس کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں، یہ بھی گھوم پھر آئے گی۔ بڑی خوشی خوشی اس نے تیار کیا، اس نے تیار کر دیا، اور میں نے بچی سے کہا بیٹا آؤ میں آپ کو چچا اور ماموں سے ملا کے لاتا ہوں، اور میں بچی کو لے کے چل پڑا۔ بچی ویسے بھی پیاری، اور ماں نے اس کو نہلا دھلا کر تیار کیا ہے تو بچی اور پیاری۔ اب وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، کھیل رہی ہے۔ اللہ کے نبی میں ایک ویران جگہ پر پہنچ گیا اور میں نے وہاں گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔
بچی کو تو بہلا کے لایا تھا چچاؤں اور ماموں سے ملوانے، لیکن میری نیت تو یہ تھی کہ میں نے اس کو عرب کے معاشرے کے مطابق اور عرب کی جاہلانہ سوچ کے مطابق میں نے اس کو زمین میں گاڑنا ہے اور دفن کرنا ہے۔ اب میں جب وہ گڑھا کھود رہا ہوں تو مٹی اڑ رہی ہے، پسینہ نکل رہا ہے، تو وہ بچی چھوٹی آگے بڑھ کر وہ میرے چہرے کا پسینہ پوچھتی ہے کہ باپ محنت کر رہا ہے تو اسے پسینہ آیا ہوا ہے، اس کے چہرے پر مٹی پڑ رہی ہے، وہ گرد آلود، وہ بچی بار بار آگے بڑھتی ہے اور پوچھتی بھی ہے کہ باپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب وہ گڑھا کھود جاتا ہے میں اس بچی کو پکڑتا ہوں اور میں اس کو زمین میں اس گڑھے کے اندر پھینک دیتا ہوں۔ وہ بچی چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے کہ مجھے باہر نکالیے، مجھے تکلیف ہو رہی۔ اللہ کے نبی میں اس پر مٹی ڈالنا شروع کرتا ہوں، میں اس پر مٹی ڈالنا شروع کرتا ہوں، اس کی چیخو پکار بڑھتی ہے اور آہستہ آہستہ جب مٹی اس کے منہ میں اور اس کی ناک کے اندر بھرنا شروع ہوتی ہے تو اس کے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب سے ایمان لایا ہوں یہ جرم اور یہ ظلم ایسا ہے کہ میری روح کو آرام اور سکون نہیں ملتا۔ ادھر وہ بیان کر رہا ہے، رو رہا ہے، ادھر اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ یہ عرب کا معاشرہ تھا، یہ عرب کا معاشرہ تھا۔ بیٹی اتنی ان کے ہاں قابل نفرت تھی، بیٹی ان کے ہاں یہ زمانہ گزرا ہے انسانیت کے اوپر۔ قرآن کریم نے دور جاہلیت، زمانہ جاہلیت کہا ہے، ویسے نہیں کہا، یہ تو صرف ایک جھلک دکھائی ہے۔ یقیناً جو حضرات جاتے ہیں حج اور عمرہ کی سعادت کے لیے وہ جانتے ہیں کہ وہاں بالکل قریب ہی آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جہاں پر بچیوں کو وہ لوگ لا کر زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ وہ علامات اور نشانیاں، ان کی جہالت کی علامات اور نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ پھر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لاتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر کیا ہدایت دی انسانوں کو؟ ارے ظالموں، ارے جاہلو، ارے گمراہو، جس بیٹی کو تم اپنے لیے نحوست سمجھتے ہو اور جس بیٹی کو تم اپنے لیے عار اور شرم سمجھتے ہو، ارے یہ بیٹی تمہارے لیے اتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے تو تم اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں ہمیشہ بیٹیاں ہی دیا کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وقت مختصر ہے اس لیے میں اب صرف خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی جو ہے بیٹی، اس کو ماں باپ کے لیے 3 طرح کی رحمت قرار دیا ہے۔ 3 طرح کی رحمت۔ ایک جنت کا حصول، کہ جس شخص کو اللہ بیٹیاں دیں، جس شخص کو اللہ 1 بیٹی دے، 2 بیٹیاں دیں، 3 بیٹیاں دیں، اور وہ بیٹیاں ان کی وہ اچھی پرورش کرے اور پروان چڑھائے، اچھا ادب سکھائے، اچھی تربیت کرے، جب وہ بڑی ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بیٹیاں، ان کی تربیت اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے گا۔ یہ جنت کا حصول ہے۔ میں صرف ایک حدیث عرض کر رہا ہوں اس وقت۔ تو پہلی رحمت قرار دی ہے بیٹی کے وجود کو، کہ بیٹی ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنتی ہے۔ بیٹی ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنتی ہے کہ اگر بیٹی کی اچھی تربیت کی ہے، اس کو اچھا ادب سکھایا ہے، اس کا اچھا نام رکھا ہے، کل یہ بیٹی ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گی۔ دوسری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم سے آڑ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، فرماتی ہیں کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک خاتون آئی میرے پاس، ان کے ساتھ 2 بیٹیاں بھی تھیں، خاتون اور ان کے ساتھ 2 بیٹیاں، 2 بچیاں تھیں بلکہ چھوٹی۔ تو فرماتی ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس 3 کھجوریں تھیں، تو میں نے وہ 3 کھجوریں، 1 کھجور ایک بچی کو دی اور 1 کھجور دوسری بچی کو دی اور 1 کھجور ان کی والدہ کو دی۔ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچیوں نے فوراً جلدی جلدی اپنی کھجور کھولی ہے اور گٹھلی نکالی ہے اور کھجور کھا لی۔ دونوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی اور اب ان کی نظر ہے ماں کی کھجور کے اوپر۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ سنا رہی ہیں، اللہ کے نبی ایسا خاتون آئی، 2 بچیاں ہیں، میں نے ان کو 3 کھجوریں دی ہیں، 1 بچی کو، 1 دوسری بچی کو، 1 والدہ کو۔ تو بچی نے اپنی کھجور کھا لی، اس نے بھی کھا لی، اب ماں کی کھجور پہ دونوں کی نظر ہے۔ اللہ کے نبی میں دیکھ رہی ہوں اس عورت نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے کیا، ایک کو دے دی، 1 دوسری کو دے دی۔ مجھے ماں کی محبت پہ تعجب اور حیرانگی ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم تعجب کر رہی ہو، ماں کی یہ شفقت اور محبت جہنم سے اس کے لیے آڑ بن گئی۔
ماں کی اپنی بیٹیوں سے یہ محبت اور شفقت جہنم سے آڑ بن گئی ہے. اس کی ایک کھجور نے جو 2 ٹکڑے دے کر اس کو دی اور اس کو دی ہے، یہ اس کو جہنم سے بچانے کا سبب بن گئی ہے. اولاد بیٹی کا ہو، بیٹی جنت میں جانے کا باعث، بیٹی جنت میں لے جانے کا باعث، بیٹی جہنم سے بچانے کا باعث. پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کی 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں تھیں یا 3 بہنیں اور 3 بیٹیاں تھیں، اس نے ان کی اچھی پرورش کی ہے اور اچھا ادب سکھایا ہے. یاد رکھیے آج کل خاص طور پر ادب اور پرورش پر بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم اس سلسلے میں کوتاہی کر رہے ہیں. وہ جو رحمت بن کے آتی ہے نا، ہم اس رحمت سے پورے طور پر مستفید نہیں ہو پاتے کیونکہ ادب اور تربیت میں ہمارے ہاں آج بہت کمی آ گئی ہے. ہم نے وہ ادب اور تربیت جو اللہ رب العزت نے سکھائی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی ہمیں، اور جو اپنی بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کر کے دکھائی تھی، ہم نے وہ ادب اور تربیت چھوڑ کر یورپ کا ادب اور تربیت سکھانا شروع کر دیا ہے. یاد رکھیے اس پر وعید تو ہو سکتی ہے، جہنم کی، جنت کا وعدہ نہیں ہے. اس پر جہنم کی وعید تو ہو سکتی ہے، جنت کا وعدہ نہیں ہے. یہ محافل کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں نا، تو یہ وہ یورپ کی تہذیب ہے اور کفر کی تہذیب ہے، جو تربیت ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. نہیں، خدا را نہیں. وہ جو رحمت بن کے آئی ہے اس کو رحمت بنائیے، اسے زحمت نہ بنائیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 بیٹیاں اللہ نے دی ہیں، ان کو اچھی تربیت کی اور ان کو اچھا ادب سکھایا. آپ نے فرمایا، یوں 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا، کل قیامت کے دن میں اور وہ شخص اس طرح اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے. اس بندے کو جس نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ہے، اللہ جنت میں اس کو میرا ساتھ اور میری معیت نصیب فرمائیں گے. آپ دیکھیے قرآن کریم میں بیٹی کی پیدائش پر اللہ نے جب بھی لفظ استعمال کیا ہے بشارت کا استعمال کیا ہے. جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ بچی کا آنا خوشی کی خبر ہے، بچی کا آنا خوشی کی خبر ہے، قرآن کریم نے بچی کی پیدائش کے لیے خوشخبری کا لفظ استعمال کیا کہ جب ان کو کہ بیٹی کا آنا خوشی کا باعث ہے. لہذا جب کسی کو بیٹی کی خوشی دی جائے، بیٹی کی خبر دی جائے، تو اسے چاہیے کہ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوں، کیونکہ یہ تو خوشی کی خبر آئی ہے اس کے لیے. بلکہ یہاں تک دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کا ذکر فرمایا کہ خدا کی قدرت ہے کہ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. یہاں بے شک دونوں کا ذکر کیا، بیٹی کا ذکر پہلے کیا، بیٹی کا ذکر پہلے کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ عورت بڑی خوش نصیب ہے، بڑی باعث برکت ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے. میں آخری بات عرض کر کے بیٹی کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے، یہ چند باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ ابھی ہمارے پاکستان کے اندر اور میاں والی کے علاقے میں ایک ظالم اور بدبخت نے اس جہالت کے زمانے کی یاد تازہ کرتے ہوئے اپنی صرف 7 دن کی بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بات پہ وہ جہالت کے اور حماقت کے مظاہرے پہ اترا کہ بیٹا ہونا تھا، بیٹی کیوں ہوئی ہے؟ بیٹا ہونا چاہیے تھا، بیٹی کیوں ہوئی ہے؟ 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار کے قتل کیا اس نے. قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی. جب ان قتل کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا تو پوچھا جائے گا معاشرے سے کیوں قتل کی گئی ہے. کتنی بڑی رحمت ہے. میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، کتنی بڑی رحمت ہے بیٹی. آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک دنیا میں موجود ہے. آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک دنیا میں موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل مبارک دنیا میں موجود ہے وہ آپ کی بیٹی سے ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی نسل آج تک موجود ہے دنیا میں. آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سعادات جو ہیں حسنی اور حسینی، 2 قسم کے سعادات دنیا کے اندر، حسنی اور حسینی، حسنی النسل اور حسینی النسل، یہ دونوں دنیا میں موجود ہیں. حسن اور حسین حضور کے نواسے تھے حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ سے. آج تک نبی کی نسل زندہ ہے، موجود ہے، تو وہ بیٹی کی رحمت سے، بیٹی کے واسطے سے ہے. اسی لیے حضرت فاطمہ جب بھی آتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر
جہاں تشریف فرما ہوتے تھے کھڑے ہو کر اٹھ کر بیٹی کی پیشانی چومتے تھے اور اپنی جگہ سے ہٹ کر جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہاں بیٹی کو بٹھاتے تھے. باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے. اللہ پاک ہمیں اس رحمت کو اور اس سے پورے طور پر مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ جہالت اور گمراہی جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دفن فرما دیا تھا، اللہ پاک اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.